السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سفر درپیش ہے ایک بے مسافت، مسافت ہو تو کوئی فاصلہ نہیں۔ میں سفر کی وجوہات دینے سے پہلے یعنی اس کی تمہید میں ذکر کرنے ہی لگا تھا تو مجھے جان ایلیا کا یہ شعر یاد آ گیا، تو میں نے عرض کر دیا کہ سفر درپیش ہے ایک بے مسافت، مسافت ہو تو کوئی فاصلہ نہیں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ اگر ایک ہوتا یا ہمیں آئندہ کے لیے پتہ ہو کہ ہمیں آئندہ کہیں نہیں جانا تو بندہ پچھلے کے اوپر بھی بتاتا ہے کہ بس کام پڑ گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن میں اس کے نوٹس لیتا رہا کہ ہالینڈ میں کیا کیا تلازمہ خیال سامنے آئے، کہاں کہاں یہ جی چاہا کہ یہیں پہ کیمرہ آن کر کے آپ لوگوں سے گفتگو شروع کر دی جائے، اور وہ بہت ریلیونٹ تھی۔ سویڈن میں تھے یا ڈینمارک میں تھے تو وہاں کیا کیا خیالات تھے جو شیئر کرنے کے قابل تھے، تو میں پھر ان کے پوائنٹس نوٹ کرتا رہا کہ واپس جا کے پھر اس پہ بات ہو سکے گی۔ چیک ریپبلک میں تھے، پراگ میں، وہاں کچھ اور دیکھنے کو ملتا ہے، سوچنے کو ملتا ہے۔ اور خیر اب واپس آئے ہیں تو میں نے ابتدا کرنی تھی، تو کل مجھے ایک ایسی پریس کانفرنس سننے کو اور دیکھنے کو ملی کہ لگ بھگ 1-2 گھنٹے مجھے یہ اپنے آپ سے ڈیبیٹ کرنا پڑی کہ میں اب اس کے اوپر بات کروں یا نہ کروں۔ تو چونکہ میرے سامنے تھا کہ آج سے جسٹ 1.5-2 سال قبل جب کہ تبدیلی اور بلند و بانگ دعوے اور ہائیلی ایک پیج کہ ہم فوج اور ہم ایک پیج پر ہیں، وہ اور پھر اس ایک پیج کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھتے ہوئے فرعونی فیصلے اور انتہائی متکبرانہ بیانات، اور خیر تکبر اور فرعونیت جب اکٹھی ہو جائے تو اس کے بعد آپ مزید کیا توقع رکھیں گے۔ لیکن اسی زمانے میں ایک پروگرام چل رہا تھا مالک خان کے ساتھ آن ایئر لائیو نیشنل مین اسٹریم ٹیلی ویژن پر، اور اس میں 1-2 وفاقی وزیر، جس طرح کہ یہ ہے کہ وہ وفاقی وزیر اور ساری سیاسی پارٹیوں کا ایک بلا کے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ظاہر ہے ککڑ لڑانے والی بات ہوتی ہے کہ ہاں بھئی پہلے اس کے آگے دانا، پھر اس کے آگے، اور پھر ان کی لڑائی، اور پھر اس کے ساتھ ہی آج اجازت دیجیے اور آئندہ پھر کوئی اور 2 مرغے پکڑ کے لے آئیں گے۔ نہ لڑنے والوں کو، نہ اس وقت واہیاتی پہ اترنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری ذاتی کوئی رسپیکٹ بھی ہے، یا یہ کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔ وہ آپ سے گفتگو ہوگی تو آپ کو کہیں گے کہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ بات ہوگی تو کہیں گے کہ ہم اداروں کے فلاں ہیں، آپ سے بات ہوگی تو وہ کہیں گے ججز ہیں، لیکن جس وقت ان کو بیہیو کرنا پڑے گا تو پھر بھول جائیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ اس حیثیت کو یا تو آپ اپنی واسطہ پڑھنے پر اور رد عمل دیتے وقت بھی، بات کرتے وقت بھی سامنے رکھا کریں، لیکن ظاہر ہے نہیں رکھتے۔ خیر وہ آپس میں تو جو کچھ کرتے ہیں سو کرتے ہی ہیں، لیکن اس میں بلا اشتعال، بلا وجہ وفاقی وزیر اور سینیٹر اور جہاں دیدہ اور سینئر اور بزرگ اور ابو 70 یا 70 سالہ سینیٹر اور ممبر پارلیمنٹ نے، یعنی سینٹ کے ممبر نے، اور ساتھ فیڈرل منسٹر نے بلا سوچے سمجھے، یعنی ان کو ذرا سی ندامت نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں قادیانیوں پر، جماعت احمدیہ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ سب چونک گئے کہ یہ کیا، لیکن خیر میں نے اس وقت اس پہ ایک کالم لکھا تھا، اس کا عنوان تھا سو تم دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو۔ میری خوش بختی کہ جب میرا وہ کالم شائع ہوا، یا تھوڑا میں نے اپنی فیس بک پہ اور ایک آدھ ویب سائٹ اپنی جو تھی آئینہ ابصار کی ہی، اس پہ وہ دیا، تو الفضل نے بھی اس کو ریپروڈیوس کیا، الفضل انٹرنیشنل لنڈن سے، ہر چند کے ان کے اپنے الفضل کا ظاہر ہے ایک ڈیکورم اور اس کا ایک وقار اور اس کی ایک سطح ہے، تو اس میں بعض ایسے جملے بھی، بعض ایسے الفاظ بھی اس سطح کے پائے کے نہیں ہوتے جو نارملی عام طور پر میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے یا تحریروں میں چل جاتے ہیں۔
لہٰذا اس کی خاطر انہوں نے اس کو تھوڑا بہت، مجھے پتہ ہے کہیں ایڈیٹنگ بھی مجھے ہی فرمایا تھا ایڈیٹر صاحب نے کہ اس کو یہ یوں کر دیں اور یوں، اور ساتھ میں نے آڈیو میں بھی وہ ریکارڈ کر کے وہ دیا تھا. تو اب چونکہ وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، احباب کے ذہن میں بھی تازہ ہوگی، سننے والوں کے بھی اور دوسروں پڑھنے والوں کے بھی. اب اسی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور میں نے وہی کالم اٹھا کے آپ کے لیے کیوں انتخاب کر لیا ہے؟ پچھلے ایک آدھ پروگرام پہلے کی بات ہے، میرے ایک سینئر دوست ہیں ریڈیو پاکستان کے، سابق اسٹیشن ڈائریکٹر رہے اسلام آباد کے، اور میرے ساتھ اچھا محبت کا سلوک تھا بھی اور ہے بھی. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اچھا خاصا پروگرام کرتے ہوئے جب اس میں احمدیت کا تڑکا لگاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے احمدیوں کا کوئی مربی یا مولوی ہے. تو اس میں خیر وہ اس لحاظ سے حق بجانب ہیں کہ نہ انہیں احمدیوں کے مربیان کا پتہ ہے، مولوی کا کانسیپٹ ویسے ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور یہ بھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو ہر سال جامعہ پاس کرتے ہیں ہمارے احمدیت کے خلفاء کے نزدیک، صرف وہی ذمہ دار نہیں ہے بانی جماعت احمدیہ کے پیغام کو پہنچانے کے، بلکہ جماعت کا ہر فرد ذمہ دار ہے. تو اس لحاظ سے جب یہ کہا جائے کہ آپ تو کوئی احمدیوں کے مربی لگتے ہیں یا ہیں، تو اس طنز یا اس مینے کو ہم مائنڈ نہیں کرتے. ہم اس پہ تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم اس پائے پہ نہیں ہیں، یا ہماری وہ مجاہدہ نہیں ہے، ہماری وہ احتیاطیں نہیں ہیں، لیکن ہم اس کا برا نہیں مناتے، کیونکہ یہی تو ذمہ داری ہے ہماری. جو تھوڑے سے ہیں وہ اگر ان میں سے بھی پہلے ہی مطلب محدود سی ایک آپ کے جسے آپ اقلیت ہی بول کے خوش ہوتے ہیں، تو اقلیت بھی اگر اپنا کام چھوڑ بیٹھے اور وہ 5 10 یا 150 آدمیوں کے سپرد کر بیٹھے تو باقی باتیں کہاں تک، آپ تک کون باتیں پہنچائے گا. لیکن اب آج میں جب یہ پیش کر رہا ہوں تو یہ اس طرح کے شریف النفس اور بغض کے بغیر جسٹ نہ جانتے ہوئے اپنا جملہ کسنے والے احباب جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو تاریخ بنا رہے ہیں یا تاریخ بتا رہے ہیں. اب یہ وہ تاریخ ہے جو میرے بچوں نے بھی سنی اور پڑھی ہے، میرے ہم عمروں نے بھی، اور ایون جسٹ 1.5-2 سال پہلے میں خود لکھ رہا ہوں اور آج میرے سامنے وہ پروو ہو رہی ہے. پہلے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پریس کانفرنس کی تفاصیل جو ہیں ان پہ بات کروں یا میں سیدھا یہ چھپا ہوا کالم جو ہے وہی دوبارہ پڑھ کے سنا دوں. میں پہلے یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد گزارش کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کانفرنس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پریس کانفرنس، اس کے کانٹینٹ پہ خدا بہتر جانتا ہے کہ ذرا سی خوشی نہیں ہوئی. اس کا جو اس کا متن یا اس کا کانٹینٹ تھا جس کے اوپر وہ بیس کر رہی تھی اعظم سواتی صاحب کی کانفرنس، وہ باقاعدہ دل دہلانے والی اور تکلیف دہ تھی. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر میں پہلے پیش کر دوں کہ بیٹھے بیٹھے ایک ایسی جماعت جس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہوا، ایک ایسا انسانوں کا طبقہ جس کے اوپر آپ بالکل انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ فلاں اینٹی سٹیٹ یا اینٹی ریلیجن، اینٹی اسلام معین اور ٹینجیبل ایکٹیویٹی میں وہ ملوث پائے گئے ہیں. جس طرح کے آپ کے ہمسائے میں، آپ کے ارد گرد گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اچھی تحریک لبیک، بری تحریک لبیک، لڑاکی جماعت اسلامی، پرامن جماعت اسلامی، حملہ آور اور جہادی لشکر طیبہ اور گھر بیٹھے ہوئے لشکر طیبہ کے سپورٹرز، اچھے طارق جمیلیت کی روح رکھنے والے اور بری رکھنے والے، ان ساروں کے ساتھ کسی طرح سے بھی اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور آپ نے منہ بھر کے ان پر لعنت بھیج دی. اس وقت جو لکھا پہلے وہ سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر اعظم سواتی نے ایک ٹی وی چینل کے لائیو پروگرام میں بلا وجہ اور بلا اشتعال
صرف ایک مفتی کفایت اللہ کو شٹ اپ کروانے کے لیے بلا جھجک اور بے دھڑک جماعت احمدیہ پر لعنت بھیج دی اور اپنے موقف کو مضبوط اور مستند بنانے کے لیے ساتھ وزیر اعظم کو بھی شامل کر لیا کہ یعنی جو میرا موقف ہے وزیر اعظم کا بھی وہی موقف ہے۔ اور جب یہ آفیشل اور سرکاری کھچ ماری جا رہی تھی تو اسکرین پر سرکردہ اینکرز مالک صاحب بھی اور مہر عباسی بھی منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، دکھائی دے رہے تھے۔ اگر ہماری نظر میں اعظم سواتی کی کوئی مذہبی یا روحانی حیثیت ہوتی تو وزیر موصوف کی ذات سے خدا شناسی، خدا ترسی اور خدا رسیدگی کے کچھ دھاگے الجھے ہوئے ہوتے ہماری نظر میں، تو یقینی بات ہے کہ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کچھ فکر بھی لاحق ہوتی اور احمدیوں کو اس کے تدارک کی بھی فکر ہوتی۔ لیکن سواتی صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے اس نوعیت کے اعلیٰ اوصاف پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی افق سے رخصت ہو چکے ہیں اور اپنی جگہ تاریک، نیم تاریک، مٹیالے اور ملگجے رنگ چھوڑ گئے ہیں، جن میں سے نہ دن کو سورج کی روشنی پوری طرح گزر سکتی ہے اور نہ راتوں کو چاندنی کو رستہ ملتا ہے کہ وہ بلا روک ٹوک اس سرزمین پاکستان کو نور بخشنے کے لیے آ سکے۔ میں آگے چلتا، لیکن میں نے یہ چاند اور سورج کے جو دو چیزیں لکھی ہیں اس کو صرف ادبی اصطلاحیں نہ سمجھا جائے۔ بانی جماعت احمدیہ کے نزدیک آج صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی ذات گرامی کا استعارہ اس کی جلالی شان کی وجہ سے سورج ہے، اور ان کے آخری زمانے میں جو ظہور ہے امام مہدی اور مسیح موعود کی صورت میں، اس کی مثال وہ چاند سے دیتے ہیں کہ چاند اپنی روشنی ذاتی طور پر نہیں رکھتا، بلکہ وہ سورج سے روشنی پا کر سورج ہی کے ذریعے چاند روشن ہوتا ہے۔ ادروائز چاند میں ذاتی روشنی نہیں ہوتی جس طرح سورج کی ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں آ سکتے کا مطلب یہ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی تعلیمات اور بنیادی جو پرامن تعلیمات تھیں، اسلام یعنی سلامتی، وہ بھی نصیب نہیں رہی اب سوسائٹی کو، اور اس زمانے میں 14ویں کی صدی کے 14ویں کے چاند کی جو چاندنی ہے وہ روشنی بھی آنے سے روک دی گئی ہے۔ یہ میں وضاحت کی ہے اس لیے کہ عام طور پر یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ کالم میں جسٹ وہ زبان کا چٹخارا تھا، چٹخارا نہیں، وہ معنی خیز بات تھی۔ بقول شاعر جو ابر ہے سو وہ اب سنگ و خشت لاتا ہے، فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی۔ اندرین حالات معاشرے کی اکثریت کے پاس ٹامک ٹوئیاں ہی بچتی ہیں، سو وہ جتنی مرضی مار لیں۔ سمت کا تعین، راستے کا ادراک اور منزل سے شناسائی ایسے مسافروں کا نصیب نہیں ہوتی، اور دکھ یہ ہے کہ یہ سر پٹختہ اور ٹھوکریں کھاتا ہجوم ہمارے ہم وطنوں پر مشتمل ہے، اور ان کی سربراہی کرنے والے کوے اور چیلے ہیں۔ اور عربی کے زمانہ جاہلیہ کے ایک شاعر کا سماجی شعور بھی اتنا روشن تھا کہ وہ یہ بات کہتا تھا کہ اگر کوے اور گدھ تمہارے رہنما ہوں گے تو وہ ضرور تمہیں مردار تک پہنچا دیں گے۔ مفتی کفایت اللہ اور دیگر ملا تو اس زمانے میں طے شدہ گدھ ہیں جو اول معاشرے کی انسانی اور سعید قدروں کو موت تک پہنچا کر پھر اس مردار خوری سے اپنی زندگی کشید کرتے ہیں، اور ان گدھوں کے رابطہ کار، سہولت کار اور بعض اوقات ان کے سپورٹر اور سپوکس پرسن وہ سیاستدان، وہ صحافی، وہ دانشور ہوتے ہیں جو اپنی سروائیول اور نمود کا رس ان گدھوں اور مرداروں سے کشید کرتے ہیں۔ بات مزید آگے بڑھانے سے قبل قارئین کو اپنے ایک مرحوم اور غیر معروف شاعر دوست ارشد طارق کا ایک شعر سنا دوں جو کوئی 25-30 برس قبل ان سے سنا تھا
اور آج یہ سطور لکھتے ہوئے برمحل ہونے کی وجہ سے اچانک حافظے میں تازہ ہو گیا ہے۔ ان کا شعر تھا کہ گدھ کی چونچ پہ جب خون شہر دیکھا تھا، چشم حیران کئی بار ادھر دیکھا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ وہ بیان چونکہ حکومت کے ایک وفاقی وزیر کا تھا اور اس میں وزیر اعظم کا نام لے کر ساتھ شامل کیا گیا ہے، اور مین سٹریم میڈیا، یعنی اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، اور مین سٹریم میڈیا کے مشہور اینکرز کے سامنے وہ بات کہی گئی ہے۔ اس لیے سماجی اور سیاسی ریکارڈ کی خاطر جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس پر تشویش اور اس کی تردید بھی کی ہے، اور اس زمانے میں، اور دیگر شرفاء کو بھی اس پر تشویش ہے۔ لیکن آپ سے سیاسیات اور سماجی تاریخ کے طالب علم بھی تو سوال پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو لعنت کے لفظ کا شعور بھی ہے کہ نہیں؟ دوسرے یہ کہ ناکامی اور نامرادی اور سماجی ابتری اور معاشی بدحالی کو آپ کس کھاتے میں شمار کرتے ہیں؟ تعلیمی پسماندگی، صحت اور سلامتی، معاشرتی امن، سیاسی عدم استحکام، ریاستی طور پر متزلزل خود مختاری اور ادارہ جاتی بدنظمی اور بدحالی کو آپ کس مد میں ڈالتے ہیں؟ اسی طرح حقوق انسانی کی عدم فراہمی، آئین اور قانون کی مثالی پائمالی، گلی کوچوں میں پائے جانے والے عام طور پر احساس عدم تحفظ اور مستقبل کے بارے میں خدشات اور خطرات کی دھند اور پورے مستقبل کا اس دھند میں غائب ہو جانا، یہ ایک معاشرے اور ملک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی بے شمار اشاریے ہیں جو ایک جاری تنزل اور بڑھتی ہوئی بدحالی پر دلیل ہیں۔ ان تمام اقسام کی لعنتوں کی کشتی میں بیٹھ کر، بلکہ لعنت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ایک ایسی جماعت پر لعنت ڈالنا جس کی تعلیمی حالت مثالی ہے، جنہوں نے صحت کی سہولتوں کا بین الاقوامی معیار کا بندوبست اپنے لیے اپنے طور پر کر رکھا ہے، اور اس سے آپ کے عوام الناس بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی معیشت دنیا کے کسی ملک میں بھی مقروض اور دوسروں پر انحصار کرنے والی نہیں ہے، جن کی معاشرت مثالی سطح پر پرامن ہے، جن کا منظم ہونا بین الاقوامی فورمز پر رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جن کی لیڈرشپ ان کی اجتماعی خوبیوں کی آئینہ دار، یعنی در حقیقت امامکم منکم کی حقیقی مصداق ہے، اور جن کا تعلق باللہ اور توکل علی اللہ آپ کی سرحد ادراک سے آگے واقع ہے۔ ایسی جماعت پر لعنت بھیجنے کے لیے آپ جیسی جہالت کی سطح اور بے حس قیادت اور قابل مذمت شکاوت ہی درکار ہے، اور آپ ان اوصاف سے مالا مال ہیں۔ یہ کیفیاتی، احساساتی اور نظریاتی جواب تھا جو آپ کو نہیں بلکہ آپ کی وجہ اور آپ کے حوالے سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر میں موجود سعید الفطرت طبقے کی سہولت کے لیے لکھا گیا ہے کہ ان کے حافظے میں رہ جائے۔ یہ لائن ذہن میں رکھیے گا کہ لکھتے وقت 2.5-3 سال پہلے بھی ایسا ہی وثوق اور توکل اور یقین تھا کہ ان کے لیے سعید الفطرت طبقے کی سہولت کے لیے لکھا گیا ہے کہ ان کے حافظے میں رہ جائے اور خدا تعالیٰ کی آئندہ میں ظاہر ہونے والی رحمتوں اور لعنتوں میں فرق کرنے کے لیے مددگار ہو۔ اور آج کے مضمون کا عنوان میں نے، یعنی یہی جب لکھا تھا، آج کے مضمون کا عنوان میں نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کے ایک اقتباس سے لیا ہے، جس میں آپ اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت فرما رہے ہیں کہ
تم دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ یہ دن کو رات نہیں کر سکتی، البتہ خدا کی لعنت سے ڈرنے کے لیے کہا کہ وہ جس پر پڑے اس کی دونوں جہانوں میں بیخکنی کر دیتی ہے۔ سواتی صاحب، آخر پہ آپ اور آپ کے قارئین کے لیے وضاحت کر دوں کہ از روئے لغوی مفہوم لعنت خدا سے دوری کا مفہوم اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اہل خدا کو زیبا ہے کہ وہ دنیاوی بے اختیاری کی حالت میں کسی ظلم و ستم سے ستائے جائیں تو اپنی بے اختیاری اور بے بسی میں خدا تعالیٰ سے استمداد اور اس کے قہر کو اپنی کمزوری کی ڈھال بنا کر اپنے مخالفوں کے لیے مانگیں۔ آپ اور مفتیان و عالمان پاکستان خود صاحب اختیار ہیں، فتنے اور شر کے تمام ہتھ کنڈوں سے آپ لیس ہیں، اور خدا شناسی اور خدا ترسی سے کوسوں دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لعنت ڈالنے کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتے۔ البتہ یہ جملہ بھی سن لیجئے، البتہ لعنت کا مصداق بننے والوں کی میرٹ لسٹ میں آپ جیسوں کا نام پہلے دوسرے کالم میں ہی مل جائے گا۔ مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار۔ از در سمین۔ میں نے وہ جو لکھا تھا اس وقت وہ پڑھ کے سنا دیا آپ کو۔ جس طرح ایک مختصر پریس کانفرنس کرتے وقت 3-4 دفعہ سواتی صاحب ان باتوں کو پیش کرتے ہوئے بے اختیار اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے، پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور جس احساس تذلیل کا ان کو اس وقت سامنا تھا، خدا گواہ ہے کہ کسی کی تذلیل میں ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کے چوتھے امام صاحبزادہ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع، ان کے یہ الفاظ میں نے خود اپنے کانوں سے سن رکھے ہیں۔ انہوں نے ایک خطبے میں فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ کی قہری تجلی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت آپ کی دعا یا بد دعا یا آپ کی تائید کے لیے بھی ظاہر ہو رہی ہو، میں مفہوم بتا رہا ہوں مگر ایگزیکٹ انہی کی بات ہے، تو بھی خدا تعالیٰ کے اس وقت کے قہر اور اس طرح کی جو تجلی ہے اس کو دیکھنے کی انسان میں تاب نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے اس وقت بھی فرمایا کہ ہماری تو ان کے لیے دعا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی قہری تجلیوں کا مصداق نہ بنے، لیکن اس بات کا ہماری ساری ہمدردانہ سوچ رکھنے کے باوجود آپ بتائیے کہ ہمارے پاس کیا حل ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس کو بھیجا اور جس کا دعویٰ موجود ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا، اور وہ اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہے کہ تم خدا سے مت لڑو، کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ مجھے ہلاک کر سکو، اس کو اور اس کی جماعت اور اس کے خلفاء کو سامنے رکھ کر بے دریغ لعنتی کہیں گے، تو اس کے بعد اسی فرستادے کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ انی مہینو من ارادہ احانتہ کا انی معینو من ارادہ اعانتہ کا۔ تو یہ ارادہ سے جمپ کر چکے ہیں جب اہانت، اور کر چکے ہیں جب تذلیل، اور بھیج چکے ہیں جب لعنت، پھر خدا تعالیٰ اگر ان کی تائید میں اپنا اس طرح کا نشان ظاہر نہ فرمائے تو پھر جھوٹ سچ میں کیا نکھار۔ اور دوسرا اتنا سا حصہ میں فی الحال اس میں عرض کرتا ہوں، باقی ظاہر ہے کہ نیکسٹ پروگرام آئیں گے، اب آپ سے کچھ دن روز ہی بات کرنی پڑے گی۔ اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ اتنا بیک لاگ ہو چکا ہے چیزوں کا، اور اتنی ایسی گفتگویں جو دوران سفر بھی ہوتی رہیں، اور سوچتے وقت بھی مکالمہ آپ لوگوں سے جاری ہوتا ہے۔ مطلب میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ ایکسکلوژن اور معاشرے کو تقسیم کرنے اور نفرت کو عام کرنے والی
ایسی پریس کانفرنس جو آپ سب میں بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، کہ جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پہ اگرچہ میں الگ سے بات کروں گا، لیکن اتنی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک ایسی نفرت کی مہم جس کے پیچھے، نفرت انگیز مہم کے پیچھے پوری طرح ریاست کھڑی تھی، وہ صرف آپ نے جماعت احمدیہ کے خلاف چلائی ہے، اور ایک ایسی ایکسکلوژن کہ جس میں آپ نے اٹھا کے آئینی طور پر ایک انسانی طبقے کو باہر پھینکا ہے، وہ آپ میں سے کوئی اور نہیں ہے سوائے جماعت احمدیہ کے۔ اس ملک کی ایکسکلوژن کی تاریخ آپ کے 74 کے فیصلے سے شروع ہوتی ہے، اور اس ملک میں نفرت کی تعلیم بدنام زمانہ 1984 کے آرڈیننس کے دن سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے نہ آئین کی کوئی چیز حصہ تھی اور نہ قانون میں اتنی بے شرمی کو رستہ دیا گیا تھا۔ اب آپ معاشرے کے لیے نفرت کی بجائے محبت اور ایکسکلوژن کی بجائے انکلوژن مانگیں گے، تو ان احمدیوں کے ساتھ کیے ہوئے سلوک کے اوپر ہاتھ رکھ کے، ان کو بائی پاس کر کے، اس کو انڈر دا کارپیٹ دھکیل کے آپ معاشرے کے لیے محبت، امن، آشتی اور آئینی طور پر بحران کی جگہ پہ سموتھنس ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ غلطی پر ہیں، آپ کو ککھ نہیں ملے گا۔ اس کو آپ اسی لکھے ہوئے آرٹیکل کی طرح پریڈکشن کہیے، یا اس کو آپ خدا تعالیٰ کا فیصلہ کہیے، یا اس کو آپ اپنی بدقسمتی سمجھیے کہ جس میں علاج ہے آپ اس طرف نہیں جا رہے۔ جہاں سے آپ نے یہ بات سفر شروع کیا تھا، جب تک اس زیرو پر، اس نیوٹریلٹی پر آپ واپس نہیں جائیں گے، اب آپ اپنی سوسائٹی کے، پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشی لحاظ سے الا شفا حفرۃ من النار والی جو ہے نا، کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے، اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے آئی ایم ایف کے ایک فیصلے کے ذریعے آپ واپس گئے ہیں، تو اب آپ کو آئینی اور قانونی اور سیاسی بحران کا اس سے بدترین سامنا ہے۔ نہ آپ کو اس وقت شرم آئی کہ ہمارا قصور کیا ہے، نہ آپ اب سننے کو تیار ہیں کہ آپ کی اصل بیماری کیا ہے۔ تو آپ کینسر کی کیمو تھراپی کی جگہ پیراسیٹامول کی گولیاں پورے پاکستان میں بانٹتے پھریں، لیکن علاج اور جڑ سے ختم کرنا بیماری تو بہت دور کی بات ہے۔ اب آپ اس سطح پہ آ چکے ہیں بحیثیت معاشرہ کہ اب آپ کو وقتی آرام بھی نہیں آئے گا، آئے تو بتائیے گا۔ یہ دونوں چیزیں میں نے پیش کی ہیں، اور جو کہ بانی جماعت احمدیہ کو گالیاں دے رہے ہیں، احمدیہ خلفاء کے ساتھ بدتمیزیاں چل رہی ہیں، احمدیہ عوام الناس کے لیے کوئی قابل احترام یا ان کے جائز حقوق کے ساتھ بات کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، ان سے میں یہ توقع رکھوں کہ وہ میری باتوں پہ اس طرح سہمت ہو جائیں گے یا ان کو یقین آ جائے گا، مت آئے۔ لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ باتیں اور یہ دونوں موازنے اور یہ پچھلا کالم جو چھپا ہوا تھا، یہ دوبارہ آپ کی خدمت میں صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید کے لیے اب ہمیں کسی باہر کی تاریخ اور کسی آپ جیسوں کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1-1.5-2 سال پہلے لکھی ہوئی بات ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری ایک بھی نسل پچھلے 132 سالوں میں ایسی نہیں گزری جن کو اس طرح کے تجارب خود نہ ہوئے ہوں۔ اگر ہمارے پاس صرف کہانیاں ہوتی تو ہماری کوئی سی بھی پچھلی جنریشن قائم نہ رہتی، اور ہماری کسی اگلی جنریشن کے لیے ہم کچھ پلان کر کے نہ چھوڑ رہے ہوتے۔ آخر پہ صرف اتنی سی گزارش ہے کہ میں نے ایک پچھلے پروگرام کا عنوان رکھا تھا کہ جب آپ کا ووٹ کا حق نہیں ہے تو سیاسی وابستگی کے کیا معنی ہوئے۔ اس بات کی اگر کسی احمدی کو سمجھ آ جائے تو مہربانی، نہیں آئے تو آپ ایک ایسی کشتی کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، ایسے ٹائٹینک کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہوا نہیں جا رہا آپ سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ٹائٹینک کے جو پہلے سے سوار ہیں وہ آپ کو فائر کر کر کے اور دھکے دے دے کے اپنے سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ اپنی اس خواہش کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں کہ جو آپ کو شوق ہے اس پہ سوار ہونے کا، تو ہو کے دیکھ لیجئے۔ لیکن ادروائز جس میں آپ کا ووٹ نہیں ہے
اس سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے ساتھ آپ کی ذہنی اور قلبی وابستگی کے مجھے تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ ملک کے لیے آپ بہتری سوچ سکتے ہیں، لیکن اس ملک کی بہتری اب ان غیر متنازع اور خدا کا خوف رکھنے والے اور سچ مچ کے ان بائسڈ اور غیر متعصب انسانوں پہ مشتمل ہے، وہ چاہے احمدی ہوں، چاہے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، جو دیانت اور خدا خوفی کے ساتھ انسانی قدروں کو اولیت دیتے ہیں اور سیاسی اور دیگر مذہبی اور دھڑے بندی والی وابستگیوں کو دوسرے، تیسرے اور چوتھے، پانچویں نمبر پر رکھتے ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ بہرحال بات ہوگی اگلے پروگرام میں بھی، بہت کچھ جمع بھی ہے اور بہت کچھ آپ سے بات ہونے والی بھی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔